السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ اینڈ کیئر چینل کی طرف سے آج میں آپ کو نومولود اور شیرخوار بچوں کی بدہضمی کے متعلق ایک بہت ہی آسان سا گھریلو نسخہ بتانے والا ہوں، جو کہ انشاءاللہ بہت ہی مفید اور بے ضرر ہوگا۔ اس کے لیے ناظرین میری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی پوری طرح سے سمجھ آ جائے اور آپ اس سے پورے طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ناظرین، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، شیرخوار بچوں کو جب کوئی مسئلہ بن جائے تو یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ بتا بھی نہیں سکتے، صرف روتے رہتے ہیں اور اکثر ماؤں کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ کیا کریں۔ پھر وہ آ جا کے یہی ہوتا ہے کہ وہ اٹھتی ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہیں، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو میڈیسنز دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اسٹامک پہ اور ان کے لیور پہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کے اسٹامک اور لیور انٹرنل سسٹم بہت ہی سینسیٹیو ہوتے ہیں، بہت ہی حساس ہوتے ہیں، اور ایلوپیتھک میڈیسنز جو ہوتی ہیں وہ ان پہ اپنے اثرات لازمی چھوڑتی ہیں، وہ چاہے کیسی بھی ہوں۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ حتی الامکان جتنا ہو سکے ایلوپیتھک میڈیسن سے بچیں، ہربل میڈیسنز یوز کریں، ہربل فارمولے، گھریلو ٹوٹکے، ان چیزوں کو استعمال کریں جس سے بچے کی صحت پہ کوئی مضر اثرات مرتب نہ ہوں۔ تو ناظرین، آج میں جو نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں وہ نہ صرف بدہضمی میں کام کرتا ہے بلکہ دودھ پینے کے بعد اگر بچہ دودھ کی قے کر دیتا ہے، بچے کو بھوک نہیں لگتی، وہ مطلب اگر ایک ٹائم میں ایک فیڈر پیتا تھا تو بعد میں جو ہے وہ آدھا فیڈر پینا شروع کر دیا اس نے اس چیز کے لیے، اور جو وہ دودھ پیتا ہے اور اگر وہ مطلب شیرخوار ہے تو دودھ پیتا ہے، اگر وہ تھوڑا سا بڑا ہے تو ساتھ میں کوئی چیز کھاتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ پورے طریقے سے ہضم نہیں ہوتی۔ یہ میرا نسخہ انشاءاللہ بہت ہی فائدہ دے گا ان چیزوں میں۔ اس کے علاوہ بچے کے پیٹ میں گیس اور درد کا ہونا، بچے کو سردی لگ جانا، بچے کا کمزور ہونا، ان تمام مسائل کا انشاءاللہ شافی علاج ہے۔ ناظرین، بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ بچے کو بہت زیادہ دودھ پلایا جائے بچہ پھر ہی صحت مند ہوگا، لیکن یہاں پہ وہ غلطی کر جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی ہی مثال لے لیں کہ اگر وہ بنا بھوک کے وقت بے وقت کھانا کھائیں گی تو ان کا ہاضمہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو بچے تو بہت ہی حساس ہوتے ہیں اور ان کا ڈائجسٹو سسٹم بہت ہی حساس ہوتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری ہے۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ بچے کو خوراک دینا شروع کر دیں گے تو بچہ تو اسے ہضم نہیں کر پائے گا، کیونکہ بچے کی ورکنگ ہی نہیں ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ قے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ میرا نسخہ جو ہے انشاءاللہ ان تمام مسائل کا حل ہے، اور آپ اسے لازمی اپنے گھروں میں بنا کے رکھیں اور بچوں کو وقتاً فوقتاً اسے استعمال کرواتے رہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہفتے سے لے کر 5 سال تک کے بچے کو استعمال کروایا جا سکتا ہے، جو کہ بالکل بے ضرر ہے، بے فکر ہو کے استعمال کروائیں۔ تو چلیے ناظرین، اب آپ کو میں اس کے اجزاء بتا دیتا ہوں، اور سکرین پر ان کو دیکھ بھی لیں اور نوٹ بھی کر لیں اور تیاری کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ ناظرین، اس کے لیے جو چیزیں آپ نے لینی ہیں ان میں ہے سونف 1 ماشا اور پودینہ 1 ماشا۔ دونوں چیزوں کو لے کر 1 کپ پانی میں اچھے طریقے سے جوش دے لیں اور چھان کر رکھ لیں۔ بس ناظرین، یہ بچوں کی دوا تیار ہے۔ 1 سال تک کے بچوں کو ڈراپر کے ذریعے آپ 5 سے 10 قطرے دن میں 3 سے 4 بار استعمال کروائیں، اور جو بچے 1 سال سے زیادہ ہیں، 1 سال سے لے کے 5 سال تک کی عمر کے بچے جو ہیں، ان میں آپ نے 1 چمچ صبح دوپہر شام ان کو استعمال کروانا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بچے کی بھوک بھی بڑھے گی، اس کا کھایا پیا ہوا اسے ہضم بھی ہوگا، اس کے جسم میں لگے گا بھی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ باقی دیگر امراض جو میں نے ذکر کیے ہیں ان سے بھی اس کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ بچہ صحت مند بھی ہوگا۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو اس کا یہ ہوگا کہ یہ بچے کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرے گا،
تاکہ کوئی بھی موسمی اثرات کی وجہ سے بخار ہو جانا یا نزلہ زکام ہو جانا یا کوئی بھی ایسی بیماری جو کہ مدافعتی نظام جو ہے وہ اس کا سلو ہونے کی وجہ سے اس پہ جلدی حاوی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری مختصر سی ویڈیو اور انتہائی مفید اور مؤثر نسخہ۔ اسے آپ ضرور گھر میں بنا کے رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور دوسروں تک بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، اور کمنٹس باکس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو لیکوریا کے متعلق بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔